السلام علیکم، آپ سب کا خوش آمدید ہمارے یوٹیوب چینل سید اسلامک اسٹوڈیو میں۔ ایک بادشاہ کو جنگل میں سفر کرتے ایک سانپ نے ڈس لیا۔ شاہی طبیب اپنی تمام تر کوششوں کے باوجود زہر کو جب بادشاہ کی جسم میں پھیلنے سے نہ روک پایا تو زاروں قطار رونے لگا۔ اتنے میں ایک درویش شخص وہاں آیا۔ بادشاہ کو زہر کے درد سے تڑپتی ہوئی دیکھا تو بادشاہ کے ٹانگ پر جہاں سانپ نے کاٹا تھا تھوک دیا اور بھاگ گیا۔ بادشاہ کے سارے ساتھی بادشاہ کی فکر میں تھے، اس لیے دیوانی کی اس حرکت پر کوئی بھی درویش کی پیچھے اسے گرفتار کرنے نہ گیا۔ شاہی طبیب نے تھوک صاف کرنے کے لیے ایک رومال پکڑا اور بادشاہ کی زہر سے نیلی ہوتی ٹانگ پر سے تھوک صاف کرنے لگا، مگر پھر حیران ہوتی ہوئی رک گیا۔ اس نے انگلی سے تھوک کو سانپ کے ڈسے پر اچھی طرح ملا دیا، جس سے فوراً ہی زہر کا اثر زائل ہو گیا۔ بادشاہ ہوش میں آئے اور جب انہیں درویش کی تھوک کے قصے کا پتہ چلا تو بادشاہ نے فوراً حکم دیا کہ اس درویش کو فوراً ڈھونڈ کر حاضر کیا جائے۔ سپاہی چاروں طرف پھیل گئے اور ڈھونڈ کر حاضر کیا جائے۔ سپاہیوں چاروں طرف پھیل گئی اور تھوڑی ہی دیر میں درویش کو ایک درخت کے نیچے جا لیا اور پکڑ کر بادشاہ کے سامنے پیش کر دیا۔ بادشاہ نے ادب سے درویش سے کہا، ہم گنہگاروں کے آنگ آپ کو پہچان نہ سکے، جس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں۔ آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ میری طرف سے یہ قیمتی پوشاک اور عربی گھوڑا قبول کیجیے۔ درویش نے مسکرا کر بادشاہ کی طرف دیکھا اور بولا، یہ گھوڑا اور پوشاک بہت قیمتی ہے، میں یہ پوشاک پہن کر اس گھوڑے کے لیے گھاس کاٹوں گا تو اچھا نہیں لگوں گا۔ بادشاہ نے کہا، آپ فکر نہ کریں، گھوڑے کے ساتھ خدمتگار بھی دی جائے گی۔ درویش بولا، اتنی قیمتی پوشاک، قیمتی گھوڑے اور خادموں کے ساتھ میں رہوں گا کہا۔ اس دفعہ بادشاہ مسکرایا اور بولا، آپ کے لیے ایک عالیشان رہائش گاہ بھی تعمیر کر دیا جائے گی۔ درویش نے پوچھا، اتنی مال و دولت اور خادموں کے ساتھ اس رہائش گاہ میں تنہا رہوں گا؟ بادشاہ بولا، حضور، میری بیٹی شہزادی گلنار کی شادی آپ سے کر دیا جائے گی۔ درویش بولا، اگر آپ نے میری شادی کی تو پھر میری بچی بھی ہوں گی۔ بادشاہ نے جواب دیا، بالکل ہوں گے، ہماری دعا ہے کہ آپ کو کثیر اولاد ملے۔ درویش بولا، اگر ان بچوں میں سے کسی بچی کو خدا نخواستہ کچھ ہو گیا تو پھر رونا کس کو پڑے گا؟ بادشاہ نے جواب دیا، حضور، اگر خدا نخواستہ ایسا ہوا تو رونا تو پھر آپ کو ہی پڑے گا۔ درویش مسکرا کر بولا، اگر یہ سارا کچھ لے کر مجھے رونا ہی پڑے گا تو بادشاہ سلامت آپ اپنا گھوڑا اور قیمتی لباس واپس لے لے، میں اپنی درویشی میں خوش ہوں، دل اس سے لگاؤں، اس نے دل بنایا ہے، دنیا سے لگاؤ گے تو آنسو ہی ملے گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرماتے ہیں، ایک بابا جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی درگاہ میں آئے اور جب وہ واپس جانے لگے تو میں نے عمر پوچھی تو 96 سال عمر تھی کہتی تھی۔ بزرگ جب آئے تو اس کی بوئی سفید ہوئی کہ آنکھوں پر آ گئی تھی۔ بڑی چڑی بابا جی نے پکڑی ہوئی تھی اور دونوں ہاتھ پکڑ کر چڑی کی اوپر جھکی ہوئی تھی۔ جب بزرگ مسجد میں داخل ہوئی تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑی ہوئی کہ استقبال فرمایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھ کر بابا
جی کو بازو سے پکڑا اور بیٹھایا۔ حضور بیٹھ کے کہے بزرگوں کیسے آئے کہتے ہیں؟ اوہ بابا جی جب بات کرتے ہیں تو آنکھ کھول کے پہلے حضور کا چہرہ دیکھتے پھر اوہ بات کرتے۔ ان کے لب و لہجے کے اندر بڑی پریشانی، بڑی تکلیف، بڑی مایوسی تھی۔ عرض کرنے لگا یا رسول اللہ ساری زندگی گناہوں میں بیت گئی ہے، غلطیاں ہی غلطیاں۔ اے اللہ کے رسول بڑی لمبی فراست ہے، پاپ